بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز اسلام کی ان عظیم عبادتوں میں شمار ہوتی ہے جو بندے کو اس کے رب کے انتہائی قریب کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جسے قرآن پاک نے مقام محمود تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل ایمان کا شرف اور نیک کاروں کا طریقہ بتایا۔ دنیا کی ہنگامہ خیزی کے درمیان جب سب لوگ سوتے ہیں، ہر طرف سکوت ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب کے ساتھ خاموش اور مخلصانہ گفتگو کرتا ہے۔ تہجد دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت بھی ہے، اپنے رب کے لیے دل کی کشش بھی اور روح کی غذا بھی۔ اس کا شرف کسی بھی ذمہ داری یا مجبوری کے تحت نہیں بلکہ شوق اور محبت کے تحت ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائی کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سورۃ مزمل میں اس نماز کا ذکر انتہائی عظمت کے ساتھ آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ رات کی عبادت انسان کے دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ قیام اللیل کے ذریعے بندہ قرآن پاک کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور اس کے نور سے اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تہجد کی فضیلت بے شمار مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو دعا کرے، کوئی ہے جو مغفرت چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، اور جو شخص اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کو پاتا ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت صرف اخروی کامیابی ہی نہیں بلکہ دنیاوی سکون اور مضبوط روحانیت بھی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے دل میں نور بڑھتا ہے، ان کے چہروں پر سکینت رہتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انہیں خاص توفیقات نصیب ہوتی ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تہجد ترک ہو جائے تو انہیں اپنے دل کی حالت میں ایک طرح کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ تہجد کی نماز کی طرف لوٹتے ہیں تو روح پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین ہمیشہ اس نماز کو اپنی زندگی کا معمول بناتے رہے ہیں۔ تہجد کا وقت بڑے ادب اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نماز صرف اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان نیند سے اٹھے، یعنی فرض عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد بیدار ہو کر پڑھنا ہی اصل تہجد ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سوئے یہ نماز پڑھ لے تو یہ نفل تو شمار ہوگی مگر تہجد نہ ہوگی۔ اس کا بہترین وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے جسے وقت سحر بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل سب سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، جسم نیند کے بعد تازہ ہو جاتا ہے، دنیا کے مشاغل ختم ہو چکے ہوتے ہیں
اور انسان کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پورا 8 رکعت قیام اللیل کرتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اتنی خوبصورت ہوتی کہ اسے الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ تہجد کی نیت انتہائی سادہ ہوتی ہے۔ نیت زبان سے کرنا فرض نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ انسان دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مگر اصل نیت وہ ہے جو دل میں موجود ہو۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت کی طرف اخلاص اور ارادہ پیدا ہو جائے اور وہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے کھڑا ہے۔ نیت کا تعلق ریاکاری کے خاتمے سے بھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت ہمیشہ خالص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ نمائش کے لیے اور نہ کسی تعریف کے خواہش مند دل کے لیے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ عام نفل نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں خشوع و خضوع کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ عام طور پر 2 رکعت کر کے تہجد ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر آخر میں 1 وتر پڑھ لیا جائے۔ تہجد پڑھتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ آہستہ تلاوت کرے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، دعا کرے، قرآن مجید کی آیات پر غور کرے، اگر ممکن ہو تو سورتیں لمبی پڑھیں جیسے سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی طویل صورتوں کو نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ رکوع اور سجدہ کو بھی لمبا کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کبھی کبھی اتنا طویل ہوتا کہ صحابہ کرام کو لگتا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع ہی میں دعا کے لیے رکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ بھی اتنا طویل ہوتا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ صحابہ گمان کرتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی واقعہ پیش آیا ہے، مگر یہ سب محبت اور شوق کی بنا پر ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز میں دعائیں بھی زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے بارے میں بے شمار ارشادات فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تم رات کی نماز کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے سائلین کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نورانی کر دیتا ہے، اس کے دل کو طاقتور بنا دیتا ہے، اسے دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے کہ اگر کبھی بیماری یا سفر کی وجہ سے تہجد رہ جاتی تو اگلے دن اسے قضا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، خاص طور پر آخری تہائی حصے میں، اور اس وقت مانگنے والی خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ تہجد کے بارے میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی
بھی ہے کہ یہ ایمان اور عزم کا امتحان بھی ہے۔ انسان کی نیند سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اور جب وہ اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہی قرب الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے محبت میں اپنی نیند قربان کر کے آ رہا ہے اور اسے بے حد نوازتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص مقام عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی اور عمل سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اہل مغفرت کہتی ہیں کہ جب بندہ رات کے وقت تہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تہجد صرف عبادت ہی نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، جب تہجد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برساتا ہے، رات کی ان مبارک لمحات میں اپنے خاص افضل کے دریا بہاتا ہے جو اس وقت جاگ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور محروم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رات کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو شخص اس قرب کے وقت میں آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Na na